بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، موجودہ عمران خان نے جو 2018 کے الیکشن میں اپنا ایک سیاسی بیانیہ کریٹ کر کے الیکشن جیت کر ان کے بقول عوامی حکومت اور سیاسی پاور میں آیا تھا کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا، احتساب کا بول بالا کروں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آج احتساب کا جو نام نہاد احتساب کا اس کا بھی جنازہ نکل گیا۔ نیب آرڈیننس جو جاری ہو چکا ہے، نیب آرڈیننس کے ذریعے یہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کر ملی بھگت ایک پلاننگ کی ہے کہ دونوں کو ریلیف مل جائے گا۔ اس میں کیا پوائنٹس جو مین ہیں کہ نیب کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ نیب جو پہلے وفاقی وزراء تھے، سابق وفاقی وزراء تھے، ایم این اے تھے، ایم پی اے تھے، بیوروکریٹس تھے، پولیس افسران تھے، سیکرٹریز تھے، آئی جیز تھے، ان کی تمام کرپشن کو پکڑنے کا، ان کی پکڑ دھکڑ کرنے کا، ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، ان کو انکوائری کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ نیب نہ تو جو مالی معاملات ہیں یعنی فائنانس کے یا اسٹیٹ بینک کا یا وزارت خزانہ کے یا جتنے بھی بینکس ہیں، مالی ادارے ہیں پاکستان میں، یا کارپوریٹ سیکٹر ہے، ان کا تمام کا اختیار نیب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اب نہ تو وہ حکومتی شخصیات ہیں جو ایم این اے، ایم پی اے، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، وزیر اعظم، کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپوزیشن کا کوئی ایم این اے یا سابق وزیر کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے، ممبر آف اسمبلی کو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ عمران خان 3 سال میں پہلی بات یہ نواز شریف کو اس نے باہر بھیج دیا، یہ احتساب نہیں کر سکا، وہ پیسہ ایک دھیلا بھی نواز شریف سے یہ برآمد نہیں کر سکا۔ اس نے کہا تھا اسد عمر نے، عمران خان نے، ہم سوئس بینکوں میں پڑے 100 ارب ڈالر لائیں گے، 100 ارب ڈالر نہیں 200 ارب ڈالر، میں 100 ارب ڈالر لگا لیتا ہوں۔ 100 ارب ڈالر، پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 110 ارب ڈالر ہے۔ اگر یہ 110 ارب ڈالر یعنی 100 ارب ڈالر کی جگہ 10 ارب ڈالر بھی لے آتے نا تو پاکستان کا قرضہ اور اتر جانا تھا اور ڈالر نیچے آ جانا تھا، مہنگائی بھی نیچے آ جانی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنی حکومت، سیاسی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے نواز شریف سے ڈیل کی اور اس کو باہر بھیج دیا۔ اب کہتا ہے کہ یہ مافیا پھیلا ہوا ہے، جعلی میڈیکل رپورٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے اپوزیشن لیڈر ہے۔ وزیر اعظم ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، یعنی چیف ایگزیکٹو کون ہے جس کے انڈر سارے ادارے آتے ہیں؟ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ خود وزیر اعظم ہیں۔ گھر کا سربراہ ہی اگر کہہ رہا ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے گھر، اس کا مطلب ہے اگر فرض کریں آپ کی حکومت کمزور بھی ہے، مافیا آپ کو کام نہیں کرنے دے رہا، آپ عوام میں آ کر قوم سے خطاب کریں، ان کو کہیں کہ مجھے 2/3 میجورٹی دیں۔ اگر آپ مجھے سادہ اکثریت نہیں دیتے تو میں حکومت نہیں کروں گا۔ اگر آپ اتنی پاک ہو، اگر آپ کی نیت اتنی صاف ہے، اگر آپ کو کرسی کا لالچ نہیں ہے، اگر آپ کو مال بنانے کا لالچ نہیں ہے، اگر آپ کو ہوس نہیں ہے اقتدار کی، آپ عوام پہلے دن آ کر آپ عوام کو کہتے کہ یہ بیساکھیوں کی جو اتحادیوں کی حکومت بنائی ہوئی ہے، یہ میں بہت کمزور حکومت ہے اور یہ سسٹم جو ہے نا 70 سالوں کا یہ بڑا اسٹرانگ ہے، یہ مجھے نہیں چلنے دے رہا۔ اس کا مطلب ہے آپ اوپر سے آ کر میڈیا پر بیان بیازی کر جاتے ہو، لیکن اگر آپ دل سے چاہتے ہوتے ہو آپ کب کا جو ہے نا اسمبلیاں توڑ دیتے۔ آپ قوم سے خطاب کر کے ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں، اب وقت گزر چکا ہے کیونکہ الیکشن قریب ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جب 23 کے الیکشن ہوں گے وہ چیف جسٹس ہوگا، قمر جاوید باجوہ وہ آرمی چیف نہیں رہے گا، تو میں 1 سال یعنی کہ 2022 میں الیکشن کروا دیتا ہوں۔ یعنی کہ ایک الیکشن جیتنے کے لیے تم بھی وہی کچھ پاپڑ بیل رہے ہو جو کہ نواز شریف نے بیلے تھے، آصف زرداری نے بیلے تھے، اور پچھلی جتنی بھی آئی جی آئی سے لے کر جنرل یا ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کو سب کو لے لیں، جو وہ کچھ کرتے رہے ہیں تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو۔ حالانکہ تمہارے نعرے تھے کہ غیر روایتی سیاست، 2 نہیں 1 پاکستان، تو یہ تو وہی پاکستان آپ نے ضم کر دی ہے، اس کے بارڈر پرانے پاکستان کے اور نئے پاکستان کے لوگوں کو بھی مکس کر دی ہے۔ تو یہ تو بہت اپنے ساتھ ظلم خود کر رہے ہو، ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہی ہے، لیکن اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہو۔ لیکن تم اتنے بے شرم انسان ہو کہ خود ٹی وی پر آ کے کہتے ہو پیٹرول مہنگا کر کے، پہلے 5 روپے مہنگا کیا پھر 4 روپے مہنگا کر کے کہتے ہو کہ مجھے پتہ ہے مہنگائی ہو گئی ہے لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مہنگائی کو نیچے رکھنے کی، اجلاس بلا لیتے ہو پھر وہ چیز مزید مہنگی ہو جاتی ہے۔
بات یہ ہے، اگر تمہیں سمجھ نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی مجبوریاں ہیں، تمہیں وفاقی وزیر ایم کے یا کاف لیگ کے، یا تمہیں بیوروکریسی کام نہیں کرتی، کہ تم عوام میں آ کر کہو کہ عوام تمہیں ووٹ دے کر آئی ہے، تم کو عوام نے تم کو پکڑنا ہے۔ عوام نے آئی جی کو، وفاقی سیکرٹریز کو، ایم کو، کاف لیگ کو، چودھری پرویز لائی کو، ان کو نہیں پکڑنا۔ عوام تمہیں دے کر تمہیں ووٹ لے کر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تم عوام میں نہیں کہہ رہے، تو تم ایک کرپٹ اور بے ایمان اور فراڈیا شخص ہو۔ عوام کا اور نوجوانوں کا تم پر بھروسہ اٹھ چکا ہے، اور نیب کا جو تم نے جنازہ نکالا ہے، مریم صفدر کو تم نے کیا جیل کے اندر، وہ ضمانت سے باہر آئی ہوئی ہے۔ شہباز شریف وہ باہر آیا ہوگا، شہباز شریف سے ایک پیسہ بھی تم نے لوٹی ہوئی دولت کتنی لائی ہو واپس، مجھے یہ بتا دو۔ حمزہ شہباز ہے وہ باہر ہے۔ کسی ایک نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے وزیر سے یا ان کے لیڈر سے تم نے ایک پیسہ بھی نکلوایا ہو تو تم عوام کے کٹہرے میں آ کے کہہ سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نہ تم کرپشن ختم کر سکے ہو، نہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے تم قانون لا سکے ہو، نہ جوڈیشل ریفارمز لا سکے ہو۔ ججز ہیں جو سب سے کرپٹ ادارہ جو ہمارے عدلیہ ہے، سب سے کرپٹ جو ہے ججز ہیں پاکستان کے، جو کہ ایک ایک سماعت پر پیسے اٹھاتے ہیں۔ سب سے غلیظ ادارہ جو ہے نا وہ وکلا کا ہے، وکلا گردی الگ کرتے ہیں، جھوٹے کیس الگ لڑتے ہیں۔ تم نے عدلیہ کو بدلنے کے لیے قانون نہیں لائے۔ جسٹس کوسا کہتے چلا گیا ہے کہ ہمیں عدلیہ ریفارمز کرنے کے لیے حکومت اور عدلیہ کے جو شخصیات ہیں ان کے آفیشلز کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا، لیکن تم نے وہ بھی نہیں کیا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ایک عوامی ریفرینڈم کراتے صدارتی نظام لانے کے لیے، کیونکہ صدارتی نظام پاکستان کے قانون کے حالات کے مطابق، نظام کے مطابق وہ سٹرونگ ہے، کیونکہ صدارتی نظام میں صدر اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے ایم این اے سے، وفاقی وزراء سے یا دوسری پارٹیوں سے بلیک میل نہیں ہوگا، اور حکومتی پالیسیوں کا تسلسل ہوگا۔ لیکن تم نے وہ بھی نہیں کروائے۔ تمہیں اپنے دور کا ریفرینڈم، تم چیف ایگزیکٹو ہو، تو یہ جو نیب کا اس نے آرڈیننس نیا جاری کیا ہے، یہ پوری قوم پاکستان دیکھ لے، نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے، ہوش مند جو نوجوان ہیں، عوام ہیں، اور پڑھے لکھے جو باشعور نوجوان ہیں، عوام ہیں، وہ آپ خود دیکھ لیں کہ نیب کا آرڈیننس اس نے کر دیا، کوئی کرپشن پر نیب کسی کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس کو اسی طرح پنجاب پولیس بنا دیا گیا ہے، نیب کو بھی، یعنی کہ پولیٹیکل ادارہ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ کتنی ریکوری اب پہلے کتنی کی ہے، اب کتنی کرے گا؟ تو یہ عمران خان زبردوس ہو چکا ہے، اس کا سارا بیانیہ بھی، اس کا احتساب بھی، اور یہ تینوں جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ نون لیگ اب یاد آ رہی ہے، عوام کو نون لیگ یاد آ رہی ہوگی، لیکن عوام کو یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے مہنگے پاور پلانٹس لگائے تھے، انہوں نے کرپشن کی تھی۔ یہ ان کی آفٹر شاکس ہیں، یہ قرضے جو نون لیگ لے کر گئی ہیں اور جو مصنوعی چیزیں وہ پیدا کرتی رہی ہیں، اس کے بھی اثرات ابھی تک عوام بھگت رہی ہے۔ اور اگر جو ڈیپلی مطالعہ آبزرور ہے، جو مشاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ تینوں پارٹیوں کی طرف اب دوبارہ جو ہے وہ مڑ کر نہیں دیکھیں گے واپس۔ انشاءاللہ 2023 میں ہم عوام کی جڑوں پر جو گریس روٹ لیول سے کام 2.5 سال سے ہو گئے شروع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ایک اصلی انقلاب اور ایک اصلی عوامی حکومت آئے گی، جس میں غریب اور مڈل کلاس نوجوان صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، اور وہیں یہ عوام کے حق کے اندر فیصلے کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان کی طرح نعرے لگانے کہ میں مڈل کلاس نوجوانوں کو لے کر آؤں گا، اور سارے اسمبلی اور وفاقی وزیر اس کے الیکٹیبل بن گئے ہیں، سارے جو سیاسی خاندان جو وڈیرے ہیں، جو چودھری ہیں، جو زمیندار ہیں، جو بزنس مافیا ٹیکون ہیں، ان کو انہوں نے اسمبلی میں اپنی حکومت میں بٹھایا ہوا ہے۔ وہ اپنے مفادات کی خاطر کام کر رہے ہیں یا غریبوں کی خاطر کام کر رہے ہیں؟ وہ یہ چیز ہے کہ جو بھی بزنس مین ہے وہ بزنس کی طرح کام کرے گا، وہ ہمیشہ اپنا سوچے گا۔ جگیردار ہے وہ اپنے خاندان کی چمک دمک کے لیے اپنے سوچے گا، اپنے لیے کام کرے گا، کبھی بھی کوئی بے لوث ہو کر کوئی کام عوام کے لیے نہیں کرے گا۔ تو لوٹ مار عروج پر ہے۔ گفٹ کا جو وہ حساب دینا عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ جمہوریت میں ہوتے ہوئے بھی کچھ ضروری نہیں سمجھا، اسی کو کاپی کر کے چھوٹے خان صاحب جو عثمان بزدار صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو گاڑیوں کا 40 سے 50 کروڑ کی انہوں نے اپنی ذاتی تحویل میں رکھی ہوئی گاڑیاں، انہوں نے عدالت کو انکار کر دیا کہ میں بھی وہ تفصیل نہیں دے سکتا۔ آپ ہوش کے آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام، اور سیاسی نظام کون بناتا ہے؟ سیاسی جماعتیں بناتی ہیں۔ جب سیاسی جماعتوں کے اندر ہی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا، ان کے اندر ہی ڈیموکریسی نہیں ہوگی اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، تو وہ سیاسی نظام اور پاکستانی جو گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟
جب یہ خود ہی ٹرانسپیرنٹ لیڈر جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پھر آگے جو بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، ادارے ہیں، وہ کیسے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے؟ تو یہ سب کچھ مل جل کر چل رہا ہے۔ آپ بے فکر ہو لیں گے کرپشن یا احتساب ہو گئے یا ترقیاتی کے کام ہوں گے یا مہنگائی کم ہوگی یا تعلیم عام ہوگی یا بےروزگاری کم ہوگی، یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ بہت زور و شور سے پلاننگ چل رہی ہے۔ اب مردم شماری بھی کرنے جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ اب جو نوجوان نئے جو نومولود بچے ہیں، جیسے نومولود بچے 2018 میں تھے نا، 18 سال، 20-22 سال کے، 23 سال کے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو پھر کوشش کر رہے ہیں انہیں سے ووٹ لیں، ان کا ڈھونگ رچا کر جیسے عمران خان نے لیے تھے، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ کو